ہر ضلع میں بچت بازار لگے گا، اشیاء کی سرکاری قیمتیں مقرر، آئل، گھی، آٹا اور چینی مالکان کے تعاون سے اسٹالز لگائے جائیں گے، دکاندار سرکاری قیمت کی فہرست کو آویزہ کرنے کے پابند ہوں گے، خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کمشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، اقبال میمن کی ڈپٹی کمشنر کو سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت، شہریوں سے سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی پر شکایات درج کرانے کی اپیل۔ منافع خور رمضان سے پہلے ہی مہنگائی کا طوفان لے آئے، کوکنگ آئل، چاول کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، ہول سیل مارکیٹ میں بھی مہنگائی کا راج برقرار، باسمتی چاول 240 سے 360 روپے کلو تک فروخت، سیلا چاول 310 سے 320 روپے کلو سے نیچے نہ آ سکا، لوکل کوکنگ آئل 450 سے 500 روپے لیٹر پر پہنچ گیا، برانڈڈ کوکنگ آئل 650 روپے لیٹر میں فروخت۔ کم آمدن والوں کے لیے ریلیف، پیٹرول پر 50 نہیں 100 روپے فی لیٹر رعایت، موٹر سائیکل سواروں کو ماہانہ 21 لیٹر، 800 سی سی گاڑی کو 30 لیٹر ماہانہ پیٹرول سستا ملے گا۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک کی پریس کانفرنس، وزیر اعظم نے عمل درآمد کے لیے 6 ہفتے دے دیے۔ بے نظیر کفالت کے مستحقین کی سہ ماہی فنڈز میں 25% اضافی منظور، یونیورسٹی گریجویٹس کو BISP میں انٹرنشپ دینے کا بھی فیصلہ، رقم بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی جائے گی۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کی زیر صدارت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اجلاس، نئے پیمنٹ ماڈل کی منظوری دے دی گئی۔ موسم کی انگڑائی، کہیں بادل کہیں بارش آئی، شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، کہیں گرج چمک کہیں رم جھم، کئی علاقوں میں یارہ بھاری بھی ہوئی۔ کراچی ایئرپورٹ، بحریہ ٹاؤن میں گرج چمک کے ساتھ بارش، FB ایریا، ملیر کینٹ میں بھی بادل برسے، نارتھ ناظم آباد، مومن آباد میں بھی رم جھم، سجانی ٹاؤن اور انگی ٹاؤن میں بھی ابر کرم خوب برسا، محمود آباد میں تیز آندھی نے رخ ہی بدل ڈالی۔ لانڈھی کے رہائشیوں کے لیے اچھی خبر، بلاول بھٹو نے سب سے بڑے دل کے اسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیز 1200 بستر پر مشتمل ہوگا، رقبہ 55 ایکڑ 7 عمارتوں پر محیط ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ میں ہمیشہ صحت کو ترجیح دی، صحت کارڈ کی مد میں پرائیویٹ اداروں کو پیسہ دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے کہ سرجیکل کمپلیکس دنیا کا سب سے بڑا اسپتال ہوگا۔ سندھ حکومت صحت کی سہولیات بہتر کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ پیپلز بس میں سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر، سندھ حکومت کا پیپلز بس سروس کے کرایوں میں اضافے کا فیصلہ، ریڈ، یلو، وائٹ، پنک بس سروسز کا کرایہ بڑھایا جائے گا۔ منظوری کے لیے سندھ کابینہ سے مشروط، وزیر اعلیٰ سندھ نے کابینہ کا اجلاس آج صبح 10 بجے طلب کر لیا۔ اجلاس میں 19 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ رمضان میں آٹے پر 4.5 ارب کی سبسڈی کی منظوری لی جائے گی۔ سندھ سماجی تحفظ اتھارٹی ایکٹ میں ترمیم کی جائے گی۔ گلشن اقبال میں گرین بس کا قبرستان، گرین میٹرو بس سروس کیوں معطل کی گئی؟ وجہ سامنے آ گئی، ٹھیکیدار کی بے ضابطگی پر وسیم اختر نے سروس معطل کی تھی۔ سروس سابق سٹی ناظم مصطفیٰ کمال کے دور میں چلائی گئی تھی۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی عدم دلچسپی، بسیں کباڑ میں تبدیل ہو گئیں، کراچی کی عوام کا 1 ارب 85 کروڑ روپے ضائع ہو گیا۔ کراچی میں مردم شماری میں مزید تاخیر کا خدشہ، مردم شماری کی مدت بڑھانے پر غور، کراچی میں مردم شماری کی مدت 1 اپریل تک ہے، ذرائع کے مطابق 1 اپریل تک بمشکل 60% مردم شماری ہو سکے گی۔ مردم شماری کے عمل میں مزید 1 ماہ کا وقت چاہیے، وفاقی حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا۔ مردم شماری کی مدت 30 اپریل تک بڑھانے پر غور، آئندہ چند روز میں اعلان متوقع۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جعلی بھرتی ملازمین کے خلاف ایکشن، 257 ملازمین جعلی بھرتی کیس میں نوکری سے فارغ، لیب اسسٹنٹ، کمپیوٹر آپریٹر، جونیئر کلرک اور انسٹرکٹر شامل۔ نکالے گئے ملازمین کے خلاف اشتہار کے لیے تفصیل بھی جاری۔ بھرتی کے وقت ملازمین نے جعلی دستاویزات جمع کرائے تھے۔ سیکرٹری تعلیم غلام اکبر لغاری کے مطابق جعلی بھرتی ملازمین اپنا کیس لڑنے کے لیے عدالت سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
گورنر سندھ کا شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے سب کو متحد ہونے کا مشورہ۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ عوام اور حکومت کو شہر پر قبضہ کرنے والوں کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کا سیمینار۔ تاجروں، صحافیوں اور سیاسی شخصیات نے کراچی کے مسائل پر کھل کر بات کی۔ سینیٹر نثار کھوڑو نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں کراچی نے بہت ترقی کی۔ مجھے پتا ہے کہ کراچی ابھی پورا نہیں ہوا، بڑھ رہا ہے۔ یہ کراچی بڑھتے بڑھتے حیدرآباد تک چلا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہے کہ جہاں اتنا سارا انتشار ہو معاشرے میں، بہتر ہے کہ ہم سب بیٹھ کر یہ کہیں کہ یہ گلاس اتنا آدھا بھرا ہوا ہے، اب اس کو اور زیادہ بھر کر اور کراچی کی سہولت کو پیدا کریں۔ محکمہ صحت سمیت مختلف محکموں میں تقرر و تبادلے۔ ڈاکٹر محمد ایوب ببر کا بطور ایم ایس رورل ہیلتھ سینٹر کماڑی تقرر۔ ڈاکٹر عبدالعزیز ایم ایس سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی تعینات۔ ڈاکٹر عبدالعزیز تقرری کے منتظر تھے۔ تعیناتی کے بدلے ان سے رشوت طلب کی گئی تھی۔ رشوت طلبی پر ڈاکٹر عبدالعزیز نے 14 مارچ کو خودکشی کی کوشش کی تھی۔ ایم ڈی سندھ میس ٹرانزٹ اتھارٹی زبیر احمد چنا کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈائریکٹر قانون اینٹی کرپشن سندھ کمال حکیم دایو کا تبادلہ۔ کمال حکیم ایم ڈی سندھ میس ٹرانزٹ اتھارٹی تعینات۔ ڈاکٹر خیر محمد کا ڈیپوٹیشن پر بطور ڈپٹی ڈائریکٹر ایچ آئی وی ایڈز تقرر۔ کے ایم سی کے ریٹائرڈ اور فوت شدہ ملازمین کے واجبات کی عدم ادائیگی کا معاملہ۔ سوداکار یونین کا 22 مارچ کو کے ایم سی ہیڈ آفس پر یوم بد دعا منانے کا اعلان۔ کے ایم سی کے ریٹائرڈ ملازمین 2016 سے واجبات سے محروم، بیوائیں بھی 2016 سے واجبات سے محروم۔ 400 سے زائد مرحوم ملازمین کے اہل خانہ فوتگی کوٹہ ملازمتوں سے بھی محروم۔ واجبات کی عدم ادائیگی اور فوتگی کوٹے پر عمل نہ ہونے پر بد دعائیں دی جائیں گی۔ سندھ حکومت کا پاکستان ڈے کے موقع پر 23 مارچ کو عام تعطیل کا اعلان۔ جمعرات کے روز تمام سرکاری و نیم سرکاری دفاتر بند رہیں گے۔ اسٹاک ایکسچینج اور تمام بینک بھی بند رہیں گے۔ بلدیاتی کونسلز میں عام تعطیل ہوگی، نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی میں ٹریفک پولیس قانون شکنوں کے بجائے عام شہریوں کو ستانے لگی۔ صدر میں ٹریفک پولیس اہلکار گاڑیاں اٹھانے لگے۔ شہری کہتے ہیں کہ پارکنگ میں کھڑی کرنے کے باوجود موٹر سائیکل اٹھا کر لے گئے۔ صبح بینک کے باہر بائک لگائی، ٹریفک پولیس چوکی لے آئی۔ شہر میں گیس کے مسائل جو کہ مختلف علاقوں میں 8 گھنٹوں کے لیے گیس کی بندش۔ ابراہیم حیدری، مواج کوٹ، کشمیر کالونی، بلدیہ ٹاؤن میں گیس کی لوڈ شیڈنگ۔ میمن گوٹ، نارتھ ناظم آباد اور ناظم آباد میں بھی گیس بندش کی شکایات۔ نارتھ کراچی، تیسرے ٹاؤن، شاہ لطیف ٹاؤن، ملیر، میمن گوٹ متاثر۔ شہریوں کی جانب سے گیس پریشر میں کمی کی شکایات۔ لکڑی اور سلنڈر کے استعمال نے صارفین کے اخراجات بڑھا دیے۔ تعلیم ہے نہ روزگار، اب ہم سے زمینیں بھی چھینی جا رہی ہیں۔ مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سڑکوں پر آئیں۔ ایم کیو ایم رہنما مصطفیٰ کمال برس پڑے، کہا اب جو بھی وزیر اعظم کا ووٹ مانگنے آئے گا ہم وزارتیں نہیں ترمیم مانگیں گے۔ اب سہراب گوٹ اور کماڑی بھی ہماری کال پر نکلے گا۔ فاروق ستار نے کہا کہ حلقہ بندیوں میں ہمارے حقوق کو غصب کیا گیا۔ مردم شماری میں مہاجروں کا قتل قبول نہیں کریں گے۔ اور مردم شماری جو ہمارے مطالبے پر ہو رہی ہے اس میں انشاءاللہ اگر صحیح گنا گیا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ معلوم ہو جائے گا کہ بھائی اگر معاشرتی علوم کی کتاب، پاکستان اسٹڈیز کی کتاب میں 60-70% لوگ اب شہروں میں رہتے ہیں تو شہروں کی آبادی 70%، 60% آنی چاہیے۔ گورنر سندھ سے پرتگال کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی تعلقات۔ سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع پر تبادلہ خیال۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کرسٹیانو رونالڈو پاکستان میں مقبول ترین فٹ بالرز میں سے ایک ہیں۔ پاک پرتگال تعلقات وقت کے ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں۔ پرتگال سے تجارت میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر $2.32 مہنگا۔ ڈالر $281.71 سے بڑھ کر $284.03 پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی 40,918 کی سطح تک گر گئی۔
اور کراچی چڑیا گھر میں جانوروں اور پرندوں کی اموات، چڑیا گھر میں اسپتال لیبارٹری کا نہ ہونا جانوروں کی اموات کی بڑی وجہ۔ چڑیا گھر انتظامیہ نے افسران کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، جانوروں اور پرندوں کے ٹیسٹ پرائیویٹ لیبارٹری میں کرائے جاتے ہیں، جانوروں اور پرندوں کے لیے ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں۔ 15 روز کے دوران گولڈن ٹائیگر کی موت اور ہتھنی بیماری میں مبتلا ہو چکی۔